بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان واقع 25B گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں۔ آج اکتوبر 1979 کی 29 تاریخ ہے۔ جس مقصد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ آپ میں سے شاید اکثر کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کا مشن قرآن کریم کو سمجھنا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ میں نے اپنی ساری عمر اسی مشن میں صرف قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے میرے پاس جو ذرائع، وہ پہلی چیز تو میری کتابیں ہیں، پھر ماہنامہ طلوع اسلام ہے، اس میں میرے مضامین مقالات شائع ہوتے ہیں، پھر وہ پیمفلٹس ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تک تقسیم ہو چکے ہیں، پھر میری تقریریں ہیں جو مختلف تقریبوں پر میں کرتا ہوں، پھر میرے خطابات ہیں جو عام طور پر طلوع اسلام کی کنونشن میں پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا مسلسل درس قرآن کریم ہے جو قریباً 25 سال سے جاری ہے، ہفتہ وار درس قرآن۔ یہ تقاریر، خطبات اور درس قرآن ٹیپ ریکارڈرز پر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ٹیپس جو ہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مختلف مقامات پر سنائے جاتے ہیں، اور ان کا نتیجہ بڑا ہی مفید برآمد ہے۔ لیکن میری کتابیں ہوں یا دوسری تحریریں یا میرے خطابات ہوں یا تقاریر، عام طور پر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان ذرا مشکل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیش نظر موضوع علمی ہوتے ہیں اور علمی زبان نسبتاً مشکل ہی ہوتی ہے۔ لیکن احباب کا تقاضا یہ تھا کہ میں کم از کم دین کے بنیادی اصول عام فہم الفاظ میں چند درسوں کے اندر اگر پیش کر دوں تو اس کا فائدہ بڑا وسیع ہوگا۔ مجھے اس سے اتفاق کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں نے 6 درسوں کا یا خطبات کا ارادہ کیا ہے کہ جن میں نسبتاً آسان زبان استعمال کروں گا تاکہ وہ طالب علموں کے اور کم تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی آپ کے پیش خدمت ہے، اور اس کا عنوان ہے مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 41 میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیا تم اس چیز کو جو بہت گراں قیمت ہے اس چیز کے بدلے میں دے دینا چاہتے ہو جو انتہائی پست درجے کی ہے۔ عزیزان من، اگر آپ بازار میں کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ 100 روپے کی سونے کی انگوٹھی 10 روپے میں بیچ رہا ہے تو آپ کے دل میں پہلا خیال یہ گزرے گا کہ یہ انگوٹھی اس کی اپنی نہیں، چوری کی ہے، اسی لیے یہ اسے اتنے سستے داموں فروخت کر رہا ہے۔ پنجابی زبان میں ایسے موقع پر کہتے ہیں چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز، یعنی جب چوری کا کپڑا بکتا ہے تو اسے عام گزوں سے نہیں ماپا جاتا، اس کی پیمائش ان گزوں سے کی جاتی ہے جن کی لمبائی لٹھ بھر کی۔ لیکن اگر آپ کو اس کا بھی یقین آ جائے کہ وہ انگوٹھی چوری کی نہیں، کچھ شخص کی اپنی ہے، تو پھر آپ اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ وہ شخص پاگل ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی، کوئی صاحب عقل و ہوش 100 روپے کی چیز 10 روپے میں نہیں بیچ۔ آپ جس سے بھی اس بات کا ذکر کریں گے وہ بلا تأمل کہہ دے گا کہ وہ شخص فی الواقعہ پاگل تھا۔ لیکن جو لوگ اس شخص کو پاگل کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا اور سوچا نہیں کہ وہ خود صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس قسم کی پاگل پن کی حرکتیں کرتے رہتے، وہ اپنی کتنی گراں بہا چیزوں کو کتنے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے پاگل پن کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ کون سی بستیاں ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں
اور ہماری ہی بستیوں میں بستے ہیں تو شاید آپ اسے صحیح تسلیم کرنے پر آمادہ نہ، لیکن یہ بات ہے بالکل صحیح، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش۔ سنیے کہ یہ کس طرح صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس محاورہ کا کبھی نہ کبھی استعمال نہ کیا ہو، یا کم از کم اسے سنا نہ ہو۔ وہ محاورہ یہ ہے کہ مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو۔ آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے۔ مال و دولت اچھی چیز ہے، اس سے دنیا میں انسان کے بہت سے کام نکلتے ہیں، اس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس سے انسان کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے، بیمار ہو تو علاج کراتا ہے، ڈاکٹر کی فیس دیتا ہے، دوائیاں خرید کر لاتا ہے، کپڑے بنواتا ہے، بچوں کو تعلیم دلواتا ہے۔ یہ سب کچھ پیسے کے زور پر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک پرانے شاعر نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے، پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے۔ اس لیے دنیا میں پیسے کی بڑی قدر ہے۔ جو شخص پیسہ سنبھال کر رکھتا ہے اسے ہر شخص عقل مند ہے، جو پیسہ برباد کرتا ہے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسے سنبھال کر رکھتا ہے، ساری دنیا اس پر لعنت بھیجتی۔ مثلا ایک شخص کا بچہ بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہو رہی ہے، اس شخص کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے علاج پر کچھ خرچ نہیں کرتا۔ کبھی وہ اسے محلہ کے عطار کے پاس لے جاتا ہے کہ 2 پیسے کی شربت میں کام بن جائے، کبھی وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کی جھاڑ پھونک سے فائدہ ہو جائے۔ بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے، لیکن وہ اس کے علاج پر بالآخر بچہ جان دے دے۔ سوچئے کہ کون ہے جو ایسے دولت مند باپ پر لعنت نہیں بھیجے گا۔ ہر شخص اس سے کہے گا کہ میاں ٹھیک ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، لیکن بچے کی جان کے مقابلے میں تو پیسہ کوئی چیز نہیں۔ انہی باتوں کے لیے تو پیسے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ مال صدقہ جان ہوتا ہے۔ جو شخص جان بچانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا وہ بدبخت بخیل ہے، وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ جان کے مقابلے میں مال کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے غور کیا کہ یہ بات کیا ہوئی؟ بات بالکل صاف ہے۔ مال و دولت بے شک قیمت رکھتے ہیں، اپنی قیمت رکھتے ہیں، لیکن جان کی قیمت مال سے کہیں زیادہ ہے۔ جو شخص کم قیمت کی چیز یعنی مال و دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یعنی جان کو ضائع کر دیتا ہے، اسے کوئی اچھا نہیں۔ جو شخص بڑی قیمت کی چیز کو بچانے کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے، اس کی سب تعریف کرتے ہیں۔ یہی شخص عقل مند کہلاتا ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ جہاں تک انسان کی اپنی جان بچانے کا تعلق ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جان بچانے کی خاطر سب کچھ نہ کر گزرے۔ انسان تو ایک طرف، حیوانوں تک بھی اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی کوشش کر دیتے ہیں۔ چیونٹی کو دیکھیے، کتنی ننھی سی جان ہے، لیکن اس کے سامنے انگلی رکھیے اور دیکھیے کہ وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ جان بچانے کا جذبہ ہر جاندار کے اندر قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ کوئی ذی ہوش اپنی جان ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ خودکشی وہی کرتا ہے جس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہیں، جس کی عقل پر جذبات غالب آ کر اسے اندھا کر دیں۔ حیوانات کبھی خودکشی نہیں کرتے۔ غرضے کہ جان ایسی چیز ہے جسے بچانے کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جان ہے تو جہان ہمارے ہاں عام محاورہ ہے، لیکن جان کی اتنی بڑی قیمت کے باوجود ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت جان بچاتا ہے اسے ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو شخص جان دے دیتا ہے ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی درندہ صفت انسان کسی شریف زادی کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہے
اور وہ غیرت مند خاتون اپنی عصمت بچانے کی کوشش میں اپنی جان دے دے تو اس خاتون کی جرت اور قربانی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے، ہر شخص تعظیم سے اس کا نام لیتا۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے اس کی کہانی سناتے۔ کسی کا نام غیرت، اگر کسی باپ کے ساتھ اس کی جوان بیٹی جا رہی ہو، کوئی روسیاہ اس لڑکی کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لے گا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے۔ معاف فرمائیے، میں اسے پھر دہراتا ہوں۔ تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لے گا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے یا رہتی ہے۔ اگر بیٹی کی عصمت کی حفاظت میں وہ باپ اپنی جان دے دیتا ہے تو ساری دنیا اس کا نام تعظیم سے لیتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اصول پر عمل کرتا ہے کہ جان صدقہ آبرو، آبرو کی حفاظت کے لیے جان دے دینا شرف انسانیت کا تقاضا۔ لیکن جہاں ہمیں ایسے باپ ملیں گے جو بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والے کا گلا دبوچ لیں گے، وہاں ایسے بے غیرت انسان بھی ملیں گے جو چند روپاؤں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے ہاں لے جائیں۔ ایسے لوگوں کا شمار ذلیل ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ انہیں بے غیرت اور دیوس کہا جاتا ہے۔ کوئی شریف آدمی انہیں اپنے پاس بٹھانے کا روادار نہیں ہو، ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ جمع ہو جائے اور غلط معاشرے میں وہ اس دولت کی بنا پر اپنے لیے کوئی اونچی جگہ بھی کیوں نہ حاصل کر لیں، دنیا انہیں کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آبرو جیسی بیش بہا متاع کو مال و دولت جیسی کم قیمت چیز کے بدلے میں بیچ۔ جو شخص کم قیمت کی چیز کی خاطر بڑی قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سپاہی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس نے حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے بجائے جان بچانے کو ترجیح دی۔ اس نے بہت بڑی قیمتی متاع کی حفاظت کے مقابلے میں اس سے کم قیمت کی چیز کو محفوظ رکھا۔ وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو گیا۔ اس نے جان صدقہ آبرو کے اصول پر عمل نہ کی۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے، جہاں تک جان بچانے کا تعلق ہے، اس میں دنیا کے کسی انسان کو کسی قسم کا اختلاف، کوئی شخص پاکستان کا رہنے والا ہو یا انگلستان کا، افریقہ کا حبشی ہو یا امریکہ کا سفید فام، جنگل میں رہنے والا وحشی انسان ہو یا شہر کا مہذب باشندہ، ہر شخص اس سے متفق ہوگا کہ جان بچانا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک آبرو کا تعلق ہے، اس میں مختلف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں میں بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کنواری لڑکی سے لغزش ہو جائے اور اسے حمل قرار پا جائے تو اسے اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ لڑکی شرم کے مارے اپنی جان ہلاک کر لیتی ہے۔ لیکن انگلستان میں اسے قطعاً برا نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ اگر اس بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس بچے کو قانوناً جائز بیٹا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آبرو کے متعلق یہ اختلاف بڑا غور طلب ہے۔ انگلستان والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بری نہیں سمجھی جاتی اس لیے یہ بری نہیں ہے، تمہاری سوسائٹی اسے برا سمجھتی ہے اس لیے تم اسے برا کہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہی ہے کہ جس چیز کو سوسائٹی اچھا قرار دے دے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور جسے وہ برا کہہ دے وہ بری ہوتی ہے؟ یہ معیار تو کوئی معیار نہیں۔ معیار ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق اچھی بات ہمیشہ اچھی سمجھی جائے اور بری بات بری ہی رہے، خاص ساری دنیا اسے اچھا کیوں نہ سمجھنے لگے۔ ہمارے لیے عزیزان مان یہ معیار ہے اللہ کتاب قرآن مجید۔ وہی یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے اور کون سی کم قیمت، کون سی چیز ایسی ہے جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور کون سی ایسی جسے کسی حالت میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔
ایسی چیزیں جنہیں کسی دوسری چیز کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہلاتے۔ اقدار قدر کی جمع ہے اور قدر کے معنی ہے قیمت۔ لہذا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقل اقدار کیا ہیں، انہی کو نہ بدلنے والے اصول یا قوانین خداوندی کہا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی بتائی ہوئی اقدار کو صحیح مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو مملکت ان اقدار کی حفاظت کرتی اور ان کے مطابق معاملات کے فیصلے کرتی ہے اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ آج کا درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ مستقل اقدار کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی دوسرا درس یا دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے قانون مکافات عمل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ الزلزال کی آیات 7-8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین ہمیں مستقل اقدار دے، جو کام ان مستقل اقدار کے مطابق کیا جائے اسے نیکی کہتے ہیں، جو ان کے خلاف کیا جائے وہ برائی کہتے ہیں۔ بیشتر اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں عطا کیا ہے۔ ایک اور بات کا سمجھ نہایت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک کا قانون یہ ہے کہ سڑک کے بائیں آپ کسی ایسے چوراہے پر کھڑے ہو جائیں جہاں عام طور پر ٹانگے، سائیکل وغیرہ آتے جاتے، آپ دیکھیں گے کہ ٹانگے والا دور سے دیکھے گا کہ چوراہے پر ٹریفک کا سپاہی ہے یا نہیں۔ اگر سپاہی کھڑا ہے تو وہ بائیں ہاتھ چل کر مڑے گا، لیکن اگر سپاہی نہیں ہے تو وہ جھٹ سے دائیں ہاتھ کی طرف کھولے گا۔ اگر سپاہی کہیں چھپا کھڑا ہے تو وہ ٹانگے والے کو پکڑ لے گا اور اسے اس قانون شکنی کی سزا ملے گی۔ اگر سپاہی وہاں فی الواقع موجود نہیں تو ٹانگے والا دندناتا ہوا چلا جائے، کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگے والے نے غلط کام تو کیا ہے لیکن اسے اس کی سزا نہیں۔ یا اگر وہاں سپاہی موجود ہے اور وہ دیانتدار نہیں تو ٹانگے والا اسے 2-4 آنے کے پیسے دے کر چھوٹ جائے گا۔ اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ جائے گا۔ یا اگر سپاہی نے اس کا چالان کر دیا ہے لیکن بدقسمتی سے مجسٹریٹ دیانتدار نہیں تو پھر بھی مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو قانون شکنی کے باوجود اس طرح سزا سے بچ جاتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بال بھی کاٹ نہیں۔ قانون شکنی اور اس کی سزا کی ایک صورت تو یہ ہے۔ اب دوسری صورت دیکھ، ہمارے محلے میں ایک شخص بیمار تھا، ڈاکٹر نے اس کے مرض کی تشخیص کی، دوائی دی اور ساتھ ہی تاکید سے کہہ دیا کہ تم نے میٹھا نہیں کھایا، اگر ایسا کرو گے تو مرض بڑھ جائے۔ ڈاکٹر بڑا قابل تھا، علاج بھی نہایت عمدگی سے ہو رہا تھا، لیکن مریض کو فائدہ ہونے کی بجائے دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے کہ تم میٹھا تو نہیں کھاتے؟ وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا کہ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اسے آرام کیوں نہیں آتا۔ ایک دن جب کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مریض کی بیوی نے دیکھا کہ وہ چپکے سے میٹھا کھا رہا۔ وہ جھٹ سے اوپر جا پہنچی اور اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس وقت کون سے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے، میں تو ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے غور کیا کہ ٹانگے والے نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور اس بیمار نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی۔ ٹانگے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ گیا، لیکن یہ مریض ڈاکٹر کے
حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے نہیں بچ سکا۔ یہ اس کے حکم کے خلاف میٹھا کھاتا رہا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی بیماری برابر بڑھتی چلی گئی۔ اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ اسے کوئی شخص دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا، ڈاکٹر وہاں موجود تھا یا نہیں۔ فرض کیجئے کہ اسے کوئی شخص میٹھا کھاتے دیکھ لیتا اور وہ اسے 10 روپے دے کر اس کی منت کرتا کہ یہ بات ڈاکٹر کو نہ بتانا، اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا۔ میٹھا اپنا مضر اثر برابر کیے جاتا، اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو اس قسم کے جرم کی سزا سے نہ رشوت بچا سکتی ہے نہ سفارش۔ جو اس قسم کا جرم کرتا ہے اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی۔ اب ایک اور شخص کا واقعہ سنیے۔ اس کی صحت بڑی اچھی تھی، وہ فخر سے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیے سال بھر ہوا، ڈاکٹروں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میٹھا کھانا کم نہ کیا تو مر جاؤ گے۔ میں برابر میٹھا کھا رہا ہوں لیکن میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ وہ اچھا بھلا سویا، آدھی رات کے وقت اسے دورہ سا پڑا۔ صبح ڈاکٹر کے ہاں لے گئے تو اس نے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت کم امید ہے، یہ مسلسل میٹھا کھاتا رہا ہے۔ اس نے اس کی حالت سخت خراب کر دی ہے۔ آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس شخص پر میٹھا اپنا اثر برابر کر رہا لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ مضر اثر بڑھتا چلا گیا تاں کہ ایک دن اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کی جان کے ڈالے پڑے۔ یعنی اسے ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا تو برابر مل رہی تھی لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتا تھا تاں کہ ایک دن مرض نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا کا اثر بہت دیر میں جا کر نمودار ہوتا ہے۔ مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا لیکن یہ ان کی بھول ہوتی ہے، اندر ہی اندر ان کا سب کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال سنیے۔ ایک شخص محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اور اپنی حلال کی کمائی سے گھی خرید کر لاتا ہے۔ گھی کھانے سے اس کی صحت، اس کی طاقت بڑھتی۔ دوسرا شخص کسی کی جیب کاٹتا ہے اور پولیس کی گرفت سے بچ جاتا ہے۔ وہ جو روپیہ اس طرح حاصل کرتا ہے اس کا گھی خرید کر لاتا ہے۔ معاف رکھیے میں یہاں گھی کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، یہ ویجیٹیبل آئل کے لیے نہیں، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب واقعی گھی مل جاتا تھا اور گھی سے طاقت بڑھتی تھی۔ بہرحال دوسرا شخص جس نے دوسرے کی جیب کاٹی ہے وہ بھی اس روپے کا گھی خرید کر لاتا ہے۔ گھی کھانے سے اس کی بھی طاقت ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے پہلے شخص، یعنی جہاں تک انسان کے جسم کی صحت اور طاقت کا تعلق ہے گھی یکساں اثر کرتا ہے، خواہ وہ حلال کی کمائی سے خریدا جائے یا حرام کی کمائی سے۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے چوری کے روپے سے گھی خریدا تھا اپنے جرم کی سزا سے بالکل بچ گیا۔ یہ پولیس کی گرفت سے بچ نکلا، اس لیے اسے عدالت سے سزا نہ ملی اور خالص گھی کھاتا رہا، اس لیے میٹھا کھانے والے مریض کی طرح اس کی صحت پر بھی برا اثر نہ پڑا۔ اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر انسان ایسا انتظام کر لے کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے یا اسے عدالت سزا نہ دے تو پھر اس کے جرم کی سزا کہیں سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ غلط۔ چوری کے پیسوں کا گھی کھانے سے انسان کے جسم پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا لیکن انسان کے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات کہا جاتا ہے۔ حلال کی کمائی سے انسان کی ذات میں طاقت ہے، حرام کی کمائی سے جو کچھ کھایا جائے اس سے اس کی ذات بیمار ہو جاتی۔ اس چیز سے انسان کو کوئی نہیں بچاتا۔ وہ پولیس کی گرفت سے بچ جائے، وہ عدالت کو رشوت دے کر یا سفارش پہنچا کر یا کسی اور طریق سے اپنا اثر ڈال کر بری ہو جائے لیکن اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ سزا اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو ملتی ہے، اس سے اسے کوئی نہیں بچاتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایسا قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جو لوگ
مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کریں، انہیں اس کا عمدہ اور خوشگوار بدلہ ملے، اور جو لوگ ان اقدار کی خلاف ورزی کریں انہیں اس کی سزا ملے۔ خدا کا یہ قانون اس قدر محکم اور مضبوط ہے کہ اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ 85/12۔ یہ حقیقت ہے کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس قانون کو جس کے مطابق انسان کے ہر ایک کام کی جزا یا سزا مل کر رہتی ہے، قانون مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی انسانی اعمال کے بدلہ ملنے کا قانون۔ آپ پولیس والے کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کے اس قانون کی نگاہ سے نہیں بچ۔ وہ خدا جس کی کیفیت یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ المومن کی آیت 19، جو نگاہوں کی خیانت اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے واقف، یعنی اس کا قانون مکافات صرف اسی وقت گرفت نہیں کرتا جب کوئی شخص جرم کا مرتکب ہو جائے، وہ اس وقت گرفت کرتا ہے جب جرم کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو۔ اس کا ارشاد ہے کہ نعلم ما توسوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ اخلاف کی آیت۔ انسان کا دل جو وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا ہے ہم انہیں بھی جانتے ہیں، جانے کیوں نہ، ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہم نے اپنے قانون مکافات عمل کی میزان کھڑی کر رکھی ہے جس میں ہر شخص کے اعمال بلکہ اس کے خیالات اور ارادے تک ترتے رہتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان جرائم کی سزا سے کوئی شخص کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس بارے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکتا۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ہی کوئی شخص کچھ معاوضہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات عمل۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کے اس قانون مکافات عمل پر پورا یقین رکھے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص قانون شکنی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رشوت دے کر، سفارش پہنچا کر یا اپنا اثر ڈال کر جرم کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کا منکر ہے۔ کیونکہ اسلامی مملکت قوانین خداوندی کو دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس مملکت میں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے، اس میں نہ رشوت کام دے سکتی ہے، نہ سفارش، نہ کسی کا اثر و رسوخ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کا عہدہ یا مرتبہ اس کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اس میں جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ جو قانون کا احترام کرتا ہے وہ عزت اور امن کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ غیر متبدل اصول ہے، یہ مستقل قدر ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس دوسرا، اس کڑی کی دوسری کڑی تھی، آج تیسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ یہ تیسرا خطبہ یا درس ہے، اس کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ جو بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ خدا کے اس قانون میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وہ خطبہ سننے کے بعد معاف رکھو، آپ کا خطبہ سننے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس پر ہمارا ایمان تو ہے،
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن معاف فرمائیے، ہم جو کچھ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس۔ خدا کا فرمان تو یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں چڑھتی، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بددیانتی اور بے ایمانی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، جو دوسرے کا برا کرتا ہے اس کا ہمیشہ برا ہوتا ہے، جو مظلوم کو ستاتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، جو غریبوں کو لوٹتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جو کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں ہوتا اس کے بالکل الٹ۔ دور کیوں جائیں، ہم نے خود پاکستان میں جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ اس کی زندہ شہادت ہے کہ ظالم کی کھیتی پروان چڑھتی ہے اور مظلوم ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ دولت مند لوگ اپنی دولت کے نشے میں بدمست سب کچھ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ غریبوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھاتے ہیں، وہ ان کی محنت کی کمائی ان سے زبردستی چھین لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں نہ ان غریبوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ مال، نہ عزت بچ کر رہتی ہے، نہ آبرو۔ وہ در بدر دھکے کھاتے ہیں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ ہر صاحب اقتدار سے عدل و انصاف کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان کی جھولی میں کہیں سے ایک ٹکڑا نہیں پڑتا۔ ان ظالموں خونخواروں کے کتے ریشمی گدوں پر سوتے ہیں اور بیچاری بیواؤں کے یتیم بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے لحاف تک نصیب نہیں ہوتا۔ معاف فرمائیے، اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کا قانون مکافات کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دیانت داری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کاروبار چلتا ہی اس کا ہے جو بددیانتی کرے۔ ایمانداری سے کام کرنے والا 4 دن میں اپنی پونجی تک بھی ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن بددیانتی کرنے والے سونے کے محلات بناتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا قانون مکافات کون سی دنیا میں چل۔ ہماری دنیا میں تو یہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی ہمارے ہاں تو مسلسل یہی قانون چل۔ جس شخص نے مجھ سے یہ باتیں کی وہ بڑا دکھی تھا، میں نے بڑے اطمینان۔ یہ باتیں تنہا اس ایک شخص کے دل کی آواز نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں مظلوم انسان ہیں جن کے دل میں اسی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ان خیالات کو زبان تک لے آتے ہیں، باقی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ خیالات ایسے نہیں جنہیں یوں ہی سن کر ٹال دیا جائے، ان پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا کا قانون مکافات برحق ہے اور اس کے برحق ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے، تو پھر دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات بڑی اہم ہے، اس لیے اسے بڑی توجہ سے، اسے ایک مثال سے سمجھنے کی۔ اکتوبر نومبر کا مہینہ ہے، زمینیں گیہوں کی بوائی کے لیے تیار ہیں۔ ان دنوں کسانوں کے گھروں میں عام طور پر غلے کی کمی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بیج کے لیے غلہ سنبھال کر رکھا ہوتا ہے۔ 2 کسان ہیں جن کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک کسان اپنے بیج کا غلہ لیتا ہے اور چکی پر جا کر آٹا پسوا لاتا ہے۔ اس کے گھر میں رات کو تازہ تازہ گیہوں کی روٹیاں پکنے لگ جاتی ہیں اور وہ اور اس کے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی مصیبت کٹ گئی۔ دوسرا کسان غلہ باہر لے جاتا ہے اور کھیت میں بیج ڈال دیتا ہے۔ اس کے گھر میں بدستور تنگی رہتی، اسے اور اس کے بیوی بچوں کو گیہوں کی روٹی دیکھنے تک نصیب نہیں۔ یہ کسان ہر روز کھیت پر جاتا ہے اور دن بھر محنت کرتا ہے، لیکن شام کو پھر خالی ہاتھ واپس گھر آتا ہے۔ دوسرا کسان اپنا بیل بیچ کر چند دن کے لیے پھر مزے اڑاتا ہے، پھر زمین رہن رکھ دیتا ہے اور بڑی خوشحالی سے دن گزارتا ہے، لیکن اس کا ہمسایہ سخت مصیبت کے دن کاٹتا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، صبح سے شام اور شام سے صبح برابر محنت کرتا ہے، لیکن اسے کھیت میں سے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملی۔ اس کے بچے اس سے برابر پوچھتے رہتے ہیں کہ بابا ہمارا ہمسایہ کوئی کام نہیں کرتا اور وہ اور اس کے بچے عیش اڑاتے ہیں، ہم دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ٹکڑا تک نصیب۔ ہم نے سنا تھا کہ محنت اپنا پھل لاتی، لیکن ہماری محنت تو کوئی پھل نہیں لاتی، ہم تو محنت کرتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ بیٹا محنت اپنا پھل لاتی ہے، خدا کا قانون بالکل سچا ہے،
لیکن بیج بونے اور فصل پکنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، کوئی شخص اس وقفے کو کم نہیں کرتا۔ جو شخص ہمت اور استقلال سے اس دوران میں محنت کیے جاتا ہے اور حوصلہ نہیں ہارتا، اس کی محنت اپنے وقت پر پھل لا کر رہتی ہے۔ وہ انہیں یہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ اتنے میں کٹائی کے دن آ جاتے ہیں اور اس کسان کا سارا گھر غلے سے بھر جاتا ہے۔ اس کی محنت بالآخر پھل لاتی ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح جو 7 بالیں اگائے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اس دیانت دار محنت کش کسان کو ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا کسان جس نے خدا کے قانون کو چھوڑ کر بیج کے دانے پہ سوا لیے تھے، اس کا نہ گھر رہا، نہ بار، نہ ڈھور رہے، نہ ڈنگر، نہ کھیتی رہی، نہ زمین۔ وہ مفلس اور فلاش ہو کر در بدر بھیک مانگنے لگ گیا۔ یہ کیفیت ہے خدا کے قانون مکافات عمل۔ وہ بالکل برحق، لیکن بیج کے بونے اور کھیتی کے پکنے میں وقت ضرور لگتا۔ جو اس سے تنگ نہیں آتا اور ہمت اور استقلال سے تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کی کھیتی پروان چڑھ جاتی ہے۔ جو مایوس ہو کر زمین میں بیج نہیں ڈالتا یا جلد بازی میں سبز گیہوں بیلوں کو چرا لیتا ہے، وہ آخر الامر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ظالم، اس کی کھیتی کبھی نہیں، لیکن اس کے ظلم کرنے اور ظلم کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس مہلت کے وقفے میں سمجھ جائے، اسے ہوش آ جائے، وہ ظلم کو چھوڑ کر مظلوموں کی امداد کرنے لگ جائے، وہ غریبوں سے ہمدردی کرے، وہ عدل اور انصاف کے راستے ہموار کر دے، وہ دیانت اور امانت پر کاربند ہو جائے، تو اس کے یہ نیک کام اس کی سابقہ برائیوں کے داغوں دھو ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے ظلم اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے، تو پھر خدا کا قانون ایسے لوگوں سے پکار کر کہتا ہے کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں۔ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک، جو ہمیں عاجز کر دے، جو ہم سے آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان سے بہتر ہوتے ہیں آتے ہیں اور ان کے ظلم اور سرکشی کے راستوں کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کلائیاں توڑ دیتے ہیں۔ یوں خدا کا قانون مکافات عذاب بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کو بڑے دلکش اور عبرت انگیز انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں کہا ہے کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی جن کے رہنے والے ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی سرکشیوں میں مست تھے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے اعمال کے نتائج برآمد ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس شکل میں اپنے سامنے دیکھا تو اس سے بھاگنے لگے۔ ہمارے قانون مکافات نے پکارا، لا ترکضوا، اب مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، وہ بڑے بڑے محلات جو تم نے غریبوں پر ظلم کر کے تعمیر کیے تھے، وہ تمہاری آسائش گاہیں جن میں تم نے عیش و عشرت کے سامان جمع کر رکھے تھے، تم ان کی طرف واپس چلو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کہاں سے لی۔ انہیں اس طرح پکڑا جائے گا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے واقعی لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے یہ سب کچھ